حضرت ایوب علیہ السلام بہت امیر شخصیت تھے۔ ان کے پاس دنیا کی ہر نعمت موجود تھی۔ وہ بہت طاقتور تھے اور ان کی معاشرے میں بے پناہ عزت تھی۔ نیک بیوی، اولادیں، رزق، یعنی کوئی ایسی شے نہیں تھی جو حضرت ایوب علیہ السلام کے پاس نہیں تھی، لیکن باوجود اس کے اللہ تعالیٰ نے انہیں آزمایا۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے ان کی تمام اولادیں چھین لیں۔ ان کی صحت بے انتہا خراب ہو گئی، انہیں بہت سی بیماریاں لگ گئیں اور ان کی کھڑی فصل بھی تباہ ہو گئی۔ اور غربت کا عالم یہ ہو گیا کہ ان کی زوجہ کو اپنے سر کے بال کاٹ کر بیچنے پڑے تاکہ کچھ پیسے حاصل ہو سکیں۔ ان کے تمام رشتہ داروں نے ان سے تعلق توڑ لیا۔ کوئی بھی شخص ان سے ملنا پسند نہیں کرتا تھا، لیکن حضرت ایوب علیہ السلام نے صبر نہ چھوڑا اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہے۔ یہ مشکل وقت ان پر پورے 18 سال رہا۔ حضرت ایوب علیہ السلام رو رو کر اللہ تعالیٰ کے سامنے گڑ گڑاتے، اپنے گناہوں کی توبہ کرتے اور دعا کرتے کہ ان کے حالات ٹھیک ہو جائیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی اور ان کو تمام نعمتیں دوبارہ عطا کر دیں اور وہ پھر سے امیر ترین شخصیت بن گئے۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، یہ واقعہ آپ کو سنانے کا مقصد یہ تھا کہ جب بھی مشکل یا برا وقت آئے تو اللہ تعالیٰ سے گلہ شکوہ کرنے کی بجائے اس وقت میں اللہ تعالیٰ کے سامنے صبر اور شکر ادا کرتے رہیں، کیونکہ وہ رب ہی ہے جو کہ انسان کے عمل سے راضی ہو کر اس کی تقدیر بدل سکتا ہے، اس کے حالات اور معاملات فرش سے عرش تک لے جا سکتا ہے۔ آج بھی میں آپ کو ایک ایسا بے انتہا طاقتور، مجرب اور آزمودہ عمل ہدیہ کروں گی جس سے آپ کی زندگی سنور جائے گی، قسمت کے بند دروازے کھل جائیں گے، نصیب کا ستارہ ایسا چمکے گا کہ لوگ انگلیاں منہ میں دبائے اش اش کرتے رہ جائیں گے۔ ویڈیو کو آپ نے غور سے دیکھنا اور سننا ہے اور وظیفے کو اچھی طرح سمجھ لینا ہے، کیونکہ جب آپ وظیفہ سمجھ کر کرتے ہیں تو اس میں قوت پیدا ہو جاتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں جلدی قبول ہوتا ہے، وظیفہ بھی اور دعا بھی۔ یہاں آپ کو ایک واقعہ بتاتے چلیں کہ ایک دفعہ ایک بت کو پوجنے والا شخص اپنے بت خدا کے سامنے کھڑا ہوا تھا اور اس کے سامنے یا سلام کا ورد کیے جا رہا تھا کہ اچانک اس کی زبان پھسلی اور یا سلام کی جگہ اس کے منہ سے یا سمد نکل گیا، اور جیسے ہی اللہ تعالیٰ نے اس کے منہ سے یا سمد سنا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے آواز آئی، لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی، کہ اے میرے بندے، میں حاضر ہوں، میں تیرا رب ہوں اور میں حاضر ہوں۔ لیکن فرشتوں نے اللہ تعالیٰ سے کہا کہ اللہ تعالیٰ اس کے منہ سے یا سمد غلطی سے نکلا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس کے منہ سے غلطی سے ضرور نکلا ہے، لیکن ہمارے سننے میں کوئی غلطی نہیں ہے، باوجود اس کے منہ سے یہ غلطی سے نکلا، آج سے یہ میرا ولی ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے اس شخص کا دل نرم کر دیا اور وہ اسلام کی طرف آ گیا۔ بے شک اللہ رحم کرنے والا ہے، اور یہاں تک رحم کرنے والا ہے کہ وہ ہمارے گناہوں کو بخشنے کے لیے بھی تیار رہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ خود کہتا ہے کہ اسے وہ شخص محبوب ہے جو غلطی یا گناہ کرتا ہے لیکن پھر بعد میں پشیمان ہو کر اللہ تعالیٰ سے معافی مانگ لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ فاتحہ میں یا رحمان یا رحیم کے پیارے الفاظ استعمال کر کے انسان کو دلاسا دیا ہے کہ اس سے غلطی ہو سکتی ہے، لیکن اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ لیکن اسی طرح دوسری طرف اللہ تعالیٰ نے یا قہاروں یا جباروں کے الفاظ استعمال کر کے اپنا غضب اور قہر بھی انسان کو یاد دلایا ہے۔ اب آ جاتے ہیں آج کے وظیفے کی طرف، تو میں آپ کو اس وظیفے کے فوائد بتاتی چلوں، کیونکہ جب آپ کو فوائد پتہ ہوں گے تو دل سے وظیفہ کریں گے، اور دل سے کی ہوئی چیز ہمیشہ کامیاب اور مقبول ہوتی ہے۔ سب سے پہلے تو یہ کہ آپ جو بھی دعا مانگیں گے وہ فوراً قبول ہوگی۔ اس کے علاوہ جو والدین یا لوگ اپنے رشتے کے لیے اس وظیفے کو کرنا چاہیں تو ان کو بہترین رشتے ملیں گے۔
رشتہ خود چل کر آپ کے دروازے تک آئے گا اور آسانی کے ساتھ بنا رکاوٹوں کے رشتہ ہو بھی جائے گا اور جلد شادی ہو جائے گی۔ اس کے ساتھ جو یہ وظیفہ کرے گا جو میں آپ کو آگے بتانے جا رہی ہوں، وہ کسی بھی مشکل میں پھنسا ہوا ہو یا پھنسنے والا ہوگا تو دونوں ہی صورتوں میں از غیب سے بچ جائے گا۔ جیسے اگر خدا نخواستہ کوئی نقصان ہونے والا ہو، اگر کوئی چیز کھونے یا چھننے والی ہو، جیسے آج کل ہمارے ملک کی صورتحال ہے، سڑکوں پہ عام موبائل چھینے جاتے ہیں، تو اگر آپ یہ ورد اس وقت شروع کر دیں تو آپ نقصان سے بچ جائیں گے۔ اور سب سے بڑا فائدہ جو آج کل ہر دوسرے شخص کی پریشانی ہے، وہ خود جنید جمشید کے اپنے الفاظ بھی ہیں کہ جو بھی شخص یہ وظیفہ کرے گا تو اس پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے رزق اور مال کی اتنی بارش ہوگی کہ اسے خود سمجھ نہیں آئے گا کہ اتنی رزق کی فراوانی آخر کدھر سے ہو رہی ہے۔ یہ وظیفہ میں خود بھی کرتی ہوں اور اپنے اطراف میں جو بھی کوئی پریشان ہو ان کو بھی ضرور بتاتی ہوں۔ بے شک اللہ تعالیٰ کے کلام میں بے انتہا طاقت ہے اور وہ اپنے نام ذکر اذکار کرنے والوں کو کبھی مایوس نہیں کرتا۔ لیکن یاد رکھیے کہ 5 وقت کی نماز فرض ہے اور سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا یہ فرض ادا کرنا لازمی ہے۔ جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نماز چھوڑ کر قضا کر کے دعائیں اور وظیفے پڑھیں گے اور ان کے معاملات بن جائیں گے، تو ایسا ہرگز بھی نہیں ہے۔ 5 وقت نماز پابندی سے پڑھیں اور پھر اس عمل کو روز کا معمول بنا لیجئے، پھر آپ دیکھیں گے کہ اللہ تعالیٰ کی مدد کیسے آپ کے گھر بگڑے ہوئے کام زندگی کے معاملات میں شامل ہو جاتی ہے۔ آپ چاہیں تو اپنے مسائل بھی کامنٹ باکس میں لکھ سکتے ہیں، انشاءاللہ آپ کو اس کا جواب ضرور دیا جائے گا۔ آج کا وظیفہ یہ ہے کہ آپ نے روزانہ عصر کی نماز سے فارغ ہو کر اول و آخر 3 مرتبہ درود ابراہیمی پڑھنا ہے اور درمیان میں 121 مرتبہ قرآن مجید کی یہ آیت اَمَّن یُجِیبُ الْمُضْطَرَّ اِذَا دَعَاهُ وَیَکْشِفُ السُّوءَ، جو کہ 20ویں پارے میں پہلے ہی صفحے پر موجود ہے اور سورہ نمل کی 62ویں آیت ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سے اپنی حاجت کے لیے دعا مانگ لینی ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ بگڑے کام بنانے والا، دلوں کا حال جاننے والا اور زندگیوں کو بدل دینے والا ہے، اور آپ کا نصیب ایسے چمکے گا کہ لوگ رشک کریں گے آپ کے نصیب پر۔ بس اللہ تعالیٰ پر بھروسہ رکھنا سیکھیے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد پاک ہے کہ جس کا مفہوم ہے جو اللہ تعالیٰ پر اس طرح سے توکل کر لے کہ جیسے اللہ پر توکل کرنے کا حق ہے، تو اس کے لیے آسانی ہی آسانی ہوگی اور رزق اس کو ایسے دیا جائے گا جیسے پرندوں کو دیا جاتا ہے، کیونکہ جب صبح سویرے پرندے نکلتے ہیں تو ان کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ ان کو رزق کہاں سے اور کتنا ملے گا، لیکن اللہ کی قدرت ایسی ہے کہ جب وہ شام کو لوٹتے ہیں تو ان کا پیٹ بھرا ہوا ہوتا ہے۔ اور پھر وہی بات ضرور بولنا چاہیں گے آپ سب سے کہ اللہ تعالیٰ سے برے وقت میں شکوہ شکایت کرنا چھوڑ دیں اور صبر اور شکر کے ساتھ کام لیجئے۔ یہ مشکل لگتا ہے لیکن ہے نہیں، کیونکہ یہی صبر اور شکر انسان کو کامیابی کی منزل تک بھی لے جاتا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہر ایک کی مشکل آسان کریں، آمین۔ اب ہمیں اجازت دیجیے، وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ اللہ حافظ۔